بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ہماری ایک بہن ہے جہلم غالباً لکھا ہوا ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ چھوٹا بچہ یا بچی اگر پیشاب کر دے تو اس کے پیشاب کا کیا حکم ہے، یا دودھ پیا اور قے کر دی، اب وہ پاک ہے ناپاک ہے، کپڑوں کو لگ جائے تو کیا شرعی حکم ہے؟ بچہ ہو یا بچی، 1 دن کا ہو یا 1 سال کا ہو، 1 گھنٹے کا ہو یا 4 گھنٹوں کا ہو یا 10 گھنٹوں کا ہو، اس کا پخانہ اور پیشاب ویسے ہی ناپاک ہے جس طرح بڑے آدمی یا عورت کا پیشاب کا ذرا ذرا ناپاک ہے، قطرہ قطرہ ناپاک ہے۔ حدیث طیبہ کا مفہوم ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا گزر جو ہے نا وہ 2 قبروں کے پاس سے ہوا، آپ نے عذاب ہوتے دیکھا تو ارشاد فرمایا 2 تر شاخیں لائی جائیں۔ مفہوم میں عرض کر رہا ہوں، شاخیں لائی گئیں تو آپ نے، یا 1 شاخ لائی گئی تو اس کو توڑ کے آپ نے 2 کر کے 2 قبروں پہ رکھ دیا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ان دونوں قبروں والوں کے اوپر عذاب ہو رہا تھا، ایک چغلی کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ان پر عذاب ہو رہا تھا، یہ تر شاخیں رکھی ہیں، یہ اللہ کا ذکر کریں گی، جو جو تسبیحات کہیں گی ان کی برکت سے اللہ پاک عذاب قبر کو دور فرما دے گا۔ کتنی پیاری حدیث ہے، آج کے موضوع کے متعلق بھی ہے، اور 1-2 اور چیزیں جو علم میں اضافہ کرے اس میں بھی شامل کر لیتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو تر شاخیں اللہ کا ذکر کریں، تسبیح کریں تو قبر والوں سے عذاب قبر دور ہو جائے، بندہ کلام پڑھے اور ان کو احسال کر دے، یہ تو بدرجہ اولا عذاب قبر دور ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی غیب داں، دونوں عالم کے مالک و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا علم غیب کہ زمین کے اوپر کیا ہو رہا آپ اس کو بھی جانتے اور زمین کے اندر کیا ہو رہا آپ اس کو بھی جانتے، اور وجہ بھی آپ نے فرمائی کہ ایک چغلی کیا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچا کرتا، تو پیشاب کے چھینٹوں سے بچنا لازم ہے۔ جان بوجھ کے اگر کوئی پیشاب کے چھینٹے اپنے اوپر ڈالتا ہے تو یہ حرام کام ہے، چاہے وہ 100 سال کا بندہ ہے چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہے۔ پیشاب کے قطرات، پیشاب کے چھینٹے، پیشاب کے ذرے ناپاک ہیں۔ اور جو دوسرا آپ نے سوال کیا کہ بچے نے دودھ پیا اور کچھ دیر کے بعد اس نے قے کر دی، تو دیکھیں جس طرح قے اور اس کا پانی ناپاک ہے، کپڑوں کو لگ جائے وہ ناپاک کر دیتا ہے، اسی طرح بچے نے دودھ پیا اور کچھ دیر کے بعد اس نے قے کر دی، جو معدے سے ہو کر چیز واپس پلٹ آئی تو وہ قے بھی اسی طرح ناپاک ہوگی جس طرح عام آدمی کی قے جو ہے وہ ناپاک ہوتی ہے، اور یہ ناپاک سے بچنا بھی لازم ہے۔ کپڑوں پہ پڑ گئی تو کپڑے بھی پاک کرنے پڑیں گے۔ تو یہ جو کنسیپٹ ہے نا ہمارے ذہنوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ 1 دن کا بچہ ہے تو اس کی خیر ہے، گھر کے اندر خواتین بھی اس کا خیال نہیں کرتی، پھر ہوتا کیا ہے جب بچے کی طہارت صحیح طرح نہیں کریں گے، اس کی ناپاک جسم کے حصے کو صحیح طرح پاک نہیں کریں گے، پھر بلائیں آئیں گی، بچہ جو ہے وہ تنگی کے اندر پڑے گا۔ عقیقہ جو رکھا گیا ہے بلاؤں کو دور کرتا ہے، وہ بھی تو اسی وجہ سے ہے کہ بچہ اس کائنات میں ہے تو طرح طرح کی نظر اور بلائیں اور نظر بد اس کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے ڈھانپ لے، اور عقیقہ ان بلاؤں کو دور فرما دے۔ تو اس میں مین کردار پاکی اور ناپاکی کا بھی ہے۔ بعض اوقات جو کپڑے بچے نے پہنے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے نے، خاص کر جو 10 15 20 دن کا ہو، ان کپڑوں کو پاک نہیں کیا جاتا، ویسے ہی خشک کر کے پھر دوبارہ پہنا دیے جاتے ہیں۔ عمومی طور پہ گاؤں دیہات میں ایسی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے، بچے نے پیشاب کیا، والدہ نے اس کو دھویا نہیں، ویسے ہی اس کو دودھ میں ڈال دیا خشک ہونے کے لیے، جب خشک ہو گیا پھر پہنا دی، تو بھی خشک ہونے سے وہ پاک تھوڑی ہو جائے گا، جب آپ کو کنفرم ہے کہ یہ ناپاک ہے تو اس کو پاک کرنا پڑے گا۔ تو اس چیز کو مد نظر رکھا جائے، چاہے بچہ 1 دن کا ہے، چاہے آدمی 25 سال کا ہے، چاہے بوڑھا ہو کے 100 سال کا پہنچ گیا، اس کا پیشاب پخانہ بھی ناپاک، اور اس کی قے جو ہے الٹی جس کو ہم کہتے ہیں قے، یہ بھی ناپاک ہے، کپڑوں کو لگے گی ناپاک کر دے گی، اس سے بچنا جو ہے وہ لازم ہے۔